سے بچنا ہو تو اس کا طریقہ ہے کہ حدیث رسول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، حضور نے توبہ کے بارے میں کہا یا رسول اللہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بدکاری زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور کے سمجھانے کا انداز، نوجوانوں غور کرنا، حضور کے سمجھانے کا انداز، حضور نے فرمایا اگر یہی کام کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے، حدیث رسول ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں پسند کروں گا، کہا اگر کوئی تیری خالہ کے ساتھ کرے، کہا میں نہیں پسند کروں گا، کہا اگر کوئی تیری پھپھی کے ساتھ کرے، سارے رشتے کے حضور نے نام لیے، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، کہا نہیں کروں گا۔ حضور نے پھر سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ صحابی اسی جگہ بیٹھے جو بندہ آیا تھا، اسی جگہ بیٹھ کے اس نے توبہ کی سارے گناہوں سے، کہا حضور آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ نوجوانوں غور کرو، اگر اپنے گھر کا معاملہ ہونا پھر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسی طرح کوئی آپ کی خالہ، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی کے لیے یہ معاملہ رکھے، یہ ذہن رکھے تو پھر کیا گوارا کرو گے؟ اس لیے جس کے لیے آپ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، نکر پر کھڑے ہوتے ہیں، بائک گاڑی رکشے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور یہ کام کرنا کفر پر خاتمے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس لیے خدارا ان چیزوں سے بچیے، ان گناہوں سے بچیے، یہ گناہ کفر پر خاتمے کا سبب ہو سکتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور پھر یہیں تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا سارے کزن ہیں جی، چاچے کی یا تائے کی یا مامے کی یا کسی کی بھی لڑکی یا کزن ہے، بس کوئی پردہ نہیں۔ حدیث رسول میں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیور کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا دیور تو موت ہے، اور معاشرے میں ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں، دیور اور بھابھی کے معاملات، اور یہ چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ نوجوانوں غور کرو، اس لیے انسانوں سے کزن کوئی نہیں ہوتا، جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ ضروری ہے، بندے کا اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو خدارا ان چیزوں کی طرف غور کریں، ہو سکتا ہے یہ چیزیں کفر پر خاتمے کا سبب ہو جائیں، تو یہ چیزیں، یہ گناہ بڑے ہی خطرناک ہیں، اور اس کے